السلام علیکم ناظرین، فائر اسٹون نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں پارسا بخاری۔ آج چونکہ خواتین کا عالمی دن ہے اور اس موقع پر ہمارے ساتھ طاہرہ توقیر صاحبہ موجود ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، JKLF کی سینئر رہنما ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر یہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کا۔ یہ دن بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ 8 مارچ انٹرنیشنل وومنس ڈے ہے۔ یہ محنت کش مزدور خواتین کے حقوق کی بحالی سے شروع ہوا، اور اب یہ اسی دن کے نام پہ، اسی دن کی جدوجہد کو بنیاد بنا کے دنیا میں خواتین جو ہیں اپنے تمام بنیادی جو حقوق ہیں زندگی گزارنے کے وہ حاصل کر چکی ہیں۔ ایسے میں ہم جو ترقی پذیر ممالک ہیں جو برِ صغیر میں موجود ہیں، ہم بھی اسی کوشش میں ہیں کہ اسی دن کے توسط سے ہم اپنی ایک بات جو ہے وہ ہم دنیا کے سامنے رکھ سکیں کہ خواتین جو ہیں وہ سماجی معاشی جو ہے جبر کا شکار ہیں، ہر وقت کسی نہ کسی سانحے سے وہ گزر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کا براہ راست الزام جو ہے ہم کسی ایک فرد کو، کسی ایک جینڈر کو، کسی ایک فریق کو نہیں دیتے ہیں۔ یہ اوورآل ایک سماجی جو ہے دباؤ ہے خواتین کے اوپر۔ تو ہم یہی چاہیں گے کہ اس سماجی دباؤ کو توڑنے کے لیے جو خواتین کی کے حقوق کے حوالے سے قانون میں جو پیش رفت ہوئی ہیں آج تک، جو بل اسمبلی میں گئے ہیں وہ منظور ہونے چاہیے۔ جو ریپ وکٹمز کے خلاف جو بل اس کے خواتین جو وکٹم بنتی ہیں ان کے پروٹیکشن کے لیے جو اسمبلی میں ترامیم پیش کی گئی ہیں، بل پیش کیے گئے ہیں، ان پہ امپلیمنٹس ہونا چاہیے۔ خواتین کو جائیداد میں ان کے حقوق کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے۔ پھر ہم ریاست جموں کشمیر کی خواتین ہیں، ہم اور طرح کا ایک جبر بھی ہے ہمارے اوپر، اور وہ جبر ہے براہ راست ہمارے اوپر 2 فوجوں کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ قبضہ ہے، اور وہ دونوں افواج جو ہیں کسی نہ کسی طریقے ریاست جموں کشمیر کے اندر موجود ہیں، اور ہماری خواتین کا ان سے آمنا سامنا ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا جبر ہے جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ تو عالمی برادری کو اس دن انوالو کر کے ہم ریاست جموں کشمیر کی خواتین کی طرف سے یہ میسج دینا چاہیں گے کہ دنیا کی سب سے بڑی اوپن جیل اس وقت انڈین مقبوضہ کشمیر ہے، اور وہاں پہ خواتین کو بہت برے طریقے سے جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے اذیت کا۔ عالمی برادری اس کا نوٹس لے، اور یہاں پہ ریاست جموں کشمیر کے اندر سے افواج کے انخلاء اور ریفرینڈم کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے۔ جی میڈم، یہ بتائیے گا کہ 8 مارچ کو عورت مارچ کے نام سے ایک پروٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور پچھلے سال سے وہ بہت زیادہ کنٹروورشل ہو گیا ہے، اور اس کی مین وجہ وہ پلے کارڈز کے اوپر لکھے ہوئے وہ جو نعرے تھے، جیسا کہ میرا جسم میری مرضی اور دیگر۔ تو اس سب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ ان نعروں کی حمایت کرتی ہیں؟ دیکھیں، بہت سمپل سی بات ہے کہ آپ جب کوئی بہت زیادہ دباؤ کا شکار رہتی ہے کوئی چیز بہت زیادہ عرصہ تک، تو جب اس کو تھوڑی سی آپ سپیس ملتی ہے، تھوڑا سا وہ کھلتا ہے، تو وہ شدت کے ساتھ باہر آتا ہے، وہ غصے کے ساتھ باہر آتا ہے۔ خواتین کے نعروں کے اندر بھی وہی چیز ہے، ساری موجود ہے۔ وہ بالکل بھی کوئی نعرہ ایسا نہیں ہے، وہ ریئیکشن ہے، اور وہ سوسائٹی سے، وہ ان کو استحصال کرنے والے مردوں سے اور سماج سے سوال ہیں ان کے۔ ان میں میرا جسم میری مرضی بہت سمپل سی بنیادی سی بات ہے، اور وہ اس کی ڈیفینیشن بس جس کی جیسی نظر ہے وہ اس کو اس حوالے سے سوچ رہا ہے۔ ہمارے گھر کے مرد ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، تو ہمارے گھر کے مرد اس پہ آگ بگولا نہیں ہوتے، تو ان دا سینس کہ کیا وہ بے غیرت ہیں؟ مطلب وہ ہماری تکلیف سمجھ رہے ہیں، اس لیے وہ اس پہ سیکھ پا نہیں ہوتے۔ جو باہر والے، اب یہ جو عورت آزادی مارچ ہے، آپ اسلام آباد کا ہی لے لیں، ان کا جو منشور ہے وہ کسی نے بھی نہیں پڑھا۔ ان کے منشور کے اندر بہت واضح ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ہم ان چیزوں کے خلاف جو ہیں وہ جدوجہد کر رہی ہیں، اور ہم ان چیزوں کا جو ہے مطالبات ہیں ہمارے، بیسک رائٹس ہیں، سب بیسک رائٹس ہیں۔ لوگ بہت سارے سلوگنز ہیں جو کنٹروورشل بنائے جا رہے ہیں، لیکن وہ ہیں نہیں۔ میں بینگ اے وومن آج تک میں سوچتی ہوں کہ جو بھی ان سلوگنز کے اوپر لکھا ہوا ہے، میرے آپ کے سمیت تمام خواتین نے وہ باتیں سنی ہوئی ہیں بچپن سے اب تک، اور برداشت کی ہوئی ہیں، اور وہ ساری باتیں مردوں کے لیے اور احتجاج کرنے والوں کے لیے اس لیے نہیں ہیں کہ ان کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مطلب ایک خاتون کو گلی میں چلتے ہوئے اگر کوئی چھیڑ دیتا ہے تو اس خاتون کے مائنڈ سیٹ میں یا اس کے نزدیک وہ بڑی تکلیف دہ بات ہوگی۔
لیکن میں بھی اس کے بھائی کے لیے یا کسی سننے والے مرد کے لیے وہ بہت نارمل سی بات ہو، تو یہ کوئی اس میں اتنا بڑا وہ نہیں ہے جتنا کہ اس کو بنایا جا رہا ہے۔ جی، اب میں آخر پہ آپ سے مقبوضہ کشمیر کی خواتین کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی کہ ہماری وہ بہادر اور جرأت مند خواتین جو اپنے بیٹوں کی صورت میں، جو اپنے شوہر کی صورت میں، اپنے بھائی کی صورت میں، اپنے باپ کی صورت میں پچھلے 73 سال سے قربانیاں دے رہی ہیں، اور ابھی بھی آپ دیکھیں ان کے عزم و ہمت کو، ان کے حوصلے کو، وہ پست نہیں ہوئے، تو ہماری وہ کشمیر کی خواتین جو ہیں ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو صاف سی بات ہے آج کے اس دن کے موقع پہ ان کو خراج تحسین پیش کروں گی، ان کو ان کی عظمت کو، ان کے عزم و استقلال کو، کوئی دنیا کی چیز جو ہے وہ اس سے بڑھ کے نہیں ہے جتنی وہ بہادر خواتین ہیں۔ وہ براہ راست متاثر ہیں، ہر طرح کے جبر، ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کے استحصال، ہر طرح کا جو نقصان ہے اس سے وہ براہ راست متاثر ہیں۔ عالمی برادری کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو چلنے والی تنظیمیں ہیں، عالمی تنظیمیں، ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور ان خواتین کی تکلیفوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اس بات پہ کوئی عمل درآمد کریں، اس بات پہ ان کی تکلیفوں کے ازالے کے لیے جو ہے وہ دنیا میں آواز اٹھائی جانی چاہیے۔ اور میں ان سمیت تمام خواتین جنہوں نے بھی آج تک اپنے حقوق کی جنگ لڑی ہے اور تکلیفیں برداشت کی ہیں، ان تمام خواتین کو سلام پیش کرتی ہوں۔ بہت شکریہ۔